بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، آپ کی زیارت کی ہوتی تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر دیکھیں گے جس کو امت نے 1400 سال سے سنبھال کر رکھا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو زوم کر کے صاف صاف دکھایا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصویر نقوش اور خطوط میں نہیں ہے بلکہ الفاظ سے بنی ہوئی ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ، پورا جسم اس طرح بیان کر دیا ہے کہ بڑی حد تک ہم خیالی تصویر بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو ترتیب سے بیان کریں گے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فرصت سے بنایا ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کہنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ بہت ہی مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم یعنی جس قلم سے آپ کے کمالات کی تصویر بنائی تھی، تصویر بنانے والے نے جان بوجھ کر وہ قلم ہی توڑ دیا ہے۔ اب کائنات میں ایسی دوسری تصویر ہی نہیں بنے گی۔ صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں کمالات کی پوری تصویر الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب ویڈیو پورا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کے خیال میں ایک نورانی اور ایک خوبصورت ہستی کی تصویر جمی ہوئی ہوگی۔ تو چلیے ہم ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیہ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانی تھا، آپ نہ بہت لمبے تھے اور نہ ناٹے تھے۔ ہاں، عام لوگوں کے مقابلے میں قد معمولی لمبا تھا، جو آپ کی شخصیت کو پرکشش بناتا تھا۔ جب آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے تھے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ قد بہت لمبا تھا، بلکہ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے میں بلند رکھا تھا۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا تھا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا، اور آپ کا سر مبارک خوبصورتی کے ساتھ قدرے بڑا تھا، جو آپ کی شخصیت کو باوقار اور بارعب بناتا تھا، اور 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور رخسار ہموار تھے، پچکے ہوئے یا گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آنکھوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت کالی تھی، یعنی کہ اندر کی پتلیاں بہت کالی تھی، اور آنکھوں کا جو حصہ سفید ہوتا ہے اس میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، اور آنکھوں کی پلکیں لمبی تھی اور بھویں باریک اور گنجان تھی، اور دونوں بھووں کے درمیان یہاں خالی جگہ تھی، یعنی کہ دونوں بھویں ملی ہوئی نہیں تھی، اور دونوں بھووں کے درمیان یہاں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی، پھولتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ بغیر سرما لگائے بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہے۔ دیکھنے والوں کو دھوکہ لگ جاتا تھا کہ آپ نے سرما لگایا ہے، حالانکہ آپ نے سرما لگایا نہیں ہوتا تھا۔ قدرتی طور پر آنکھیں اتنی حسین تھی۔ اب آنکھوں کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا اس کی خیالی تصویر بنا کر دیکھے وہ کیا خوبصورت آنکھیں ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہ شعر لکھا ہے، خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قرباں، جو قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی، یعنی کہ قدرے لمبی تھی،
اور وہ نورانی معلوم ہوتی تھی۔ اچانک دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ ناک لمبی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے لمبی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا۔ تنگ منہ کے مقابلے میں کشادہ منہ خوبصورت لگتا ہے، اور جتنا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے باتیں صاف نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک اور چمکدار تھے، اور سامنے والے دانتوں کے درمیان ذرا سی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ اس حدیث کا عام مطلب تو یہ سمجھا گیا ہے کہ جو وحی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے ان کو نور کہا گیا ہے، لیکن علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں نور جیسی کوئی چمک نظر آتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان تھے، یعنی کہ ہلکے سے گھنگریالے تھے، ہلکے سے کھمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لمبے ہوتے تھے، جو کبھی کانوں کے برابر ہوتے تھے اور کبھی کندھوں کے برابر ہوتے تھے۔ اگر بالوں میں خود مانگ نکل آتی تھی تو مانگ رہنے دیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں صرف 14 یا 20 بال سفید ہوئے تھے، لیکن جب تیل لگاتے تھے تو وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ سفید بالوں کی گنتی جان کر حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی باریک معلومات ہم تک پہنچائی ہیں۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے متعلق اتنی باریک باتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے، اور سر پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے تاکہ تیل کی وجہ سے امامہ یا ٹوپی تیل والی نہ ہو۔ تیل زیادہ لگانے کی وجہ سے وہ کپڑا جو رکھا ہوتا تھا وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کہ وہ تیلی کا کپڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان تھی، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ بازو اور پنڈلیاں جہاں عام طور پر بال ہوتے ہیں وہاں بال تھے، ان کے علاوہ آپ کے جسم پر زائد بال نہیں تھے۔ سینہ اور پیٹ پر بال نہیں تھے۔ یہ بالوں کے بارے میں معلومات تھی۔ اب باقی اعضاء کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن باریک اور نہایت صاف شفاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، یعنی کہ سینہ چوڑا تھا، جو کہ مردوں کے لیے مضبوطی، قوت اور خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے گوشت سے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت یعنی کہ کبوتر کے انڈے کے برابر گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ عام طور پر مہر نبوت جو ہم تصویر میں دیکھتے ہیں جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر مہر لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھا، پیٹ نکلا ہوا یا پچکا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ اور نرم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا یہ حال تھا کہ انگلیاں قدرے لمبی تھی، تھوڑی لمبی تھی، اور تلوے گہرے تھے، تھوڑے اندر اٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ایسا ہموار تھا کہ اس پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ پانی فوراً ڈھل جاتا تھا، اور جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھی۔ یہ مردانگی، قوت اور بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چنے کی طرح سفید نہیں تھا، بلکہ سفیدی کے ساتھ سرخی بھی تھی، اور ہلکا سا گندمی رنگ بھی ملا ہوا تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑے سے باہر رہتا ہے وہ عام طور پر تھوڑا سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا وہ حصہ بھی نہایت روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ۔ اگر آپ ویڈیو سنتے سنتے اس میں کھو نہیں گئے تو پھر سے پورا ویڈیو سنیں، کیونکہ آپ نے ان باتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ اس کے لیے تو پہلے سے آپ کی انگلیاں بے چین ہوں گی، اور ہاں
दूसरों को भेजने की बात तो 2 नंबर की है कि आप अपने घर वालों को ये बातें नहीं सुनाएंगे। तो आज रात को ही सोने से पहले बीवी बच्चों को जमा करके इन बातों का जरूर मुजाकरा करें। जब आपके बच्चे इन बातों को सुनेंगे तो दुनिया के सारे हीरो उनकी नज़र में फीके पड़ जाएंगे। अगर आप हजरात को सीरत तैयबा का ये सिलसिला पसंद आता है तो कमेंट में बताएं, ताकि मुझे मजीद मेहनत का हौसला मिले और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।